اخلاص عمل پر آئیے. ایک دن شاگرد نے دیکھا، شاگرد میں کوئی ہلکے پھلکے نہیں، وہ بھی امامے والے، پڑھی لکھی شخصیت، ان کے استاد کو دیکھا انہوں نے آدھی رات کو، بدنام علاقہ، بدنام مسافر خانہ، نصف شب، آگے آگے مولانا صاحب یعنی استاد، پیچھے پیچھے ایک عورت. کوئی بھی ہوگا اس کے ذہن میں کیا تصور ہوگا، ہے نا؟ لیکن دین کیا کہتا ہے؟ دین کا حکم ہے کہ جب تک اس میں کوئی صحیح صورت نکل سکتی ہے، صحیح صورت نکالو، کسی کے سلسلے میں بدگمانی مت کرو. حتیٰ اپنے بچوں کے لیے روایت کہتی ہے کہ اگر اپنے بچوں کو کسی بات پہ ڈانٹو بھی تو ان کو نکلنے کا راستہ خود بتا دو تاکہ وہ کوئی بہانہ بنا کے نکل سکے. دین یہ سکھاتا ہے. اور ہم یہ ہے کہ ہمارے سر پر اب ماما آ گیا، وسیع حسن صاحب قبا ممبر میں جس کو چاہے بے عزت کر دیں. کل کو کیا ہوگا آپ سنیے آپ اس کو. تو وہ شاگرد ہیں، وہ بھی عالم دین ہے. آدھی رات کو استاد، بدنام علاقہ، بدنام مسافر خانہ، استاد کے پیچھے پیچھے ایک عورت. ویسے آپ نے کہا نا دماغ غلط ہی جائے، اور شیطان تو لگا ہوا غلط راہ پہ لگانے کے لیے. میری باپ رے باپ، ہمیں چمڑا نہ سڑنے پائے اس لیے اس میں نمک لگایا جاتا ہے. یہاں تو نمک ہی سڑا ہوا ہے. اب کیا ہوگا؟ یہ اتنا بدزن ہوئے اپنے استاد سے کہ انہوں نے ان کے درس میں جانا چھوڑ دیا. ان کا نام تھا مرحوم سید مہدی قوام. کیا نام تھا؟ سید مہدی قوام. قوام ان کا فیملی نیم تھا. کلاس میں جانا چھوڑ دیا. لیکن وہ بھی عالم دین تھے بیچارے. ایک دن احساس ہوا کہ یار ہر آدمی کا عمل اس کا اپنا ہے، وہ اپنا خدا کیا حساب دیں گے. پڑھاتے بڑھیا ہے تو ہم کو کلاس میں جانے میں سے کیا مطلب ہے. تو یہ کلاس میں جانے لگے. خود کہتے ہیں یہ واقعہ اسی شاگرد جو بدگمان ہوا وہی نقل بھی کر رہے ہیں کہ صاحب میں چلا گیا تو ایک کھمبے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. استاد معلم اخلاق تھے، درس اخلاق دیتے تھے. کہنے اتفاق دیکھیے، اب وہ معمولی آدمی تو نہیں ہوئے نا، سمجھ کے پڑھو ہیں. آج جو انہوں نے کلاس شروع کی، درس شروع کیا، بدزنی پر، بدگمانی پر، اور اسی ٹائپ کی مثال بنائی. مثلا آپ نے کسی کو کہیں دیکھا غلط جگہ کے اوپر آدھی رات کے اوپر تو بدگمان نہ ہوئیے. یہ بیان کرتے ہیں وہ جتنا درس دیتے جا رہے تھے، حدیث سناتے جا رہے تھے. میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا استاد بدگمانی نہیں ہے، استاد میں نے دیکھا ہے آپ کو. کیا ضروری ہے کہ آپ کے دماغ میں جو خیال آیا ہے وہ صحیح ہے. خیر کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ استاد مر گئے. آغا سید مہدی قوام کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا نا کہ جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں وہ استغفر اللہ استغفر، وہ اوپر سے ہنستے رہتے ہیں کہ لوگ بدگمان ہو، اندر سے خدا والے ہوتے ہیں. پھر انہوں نے وہی سوچا ہے کہ اپنا حساب وہ دیں گے خدا کے ہاں، یار ہم سے کیا مطلب، جنازے میں شرکت کا ثواب اپنی جگہ، استاد ہے حق، چلو. یہ چلے گئے جنازے میں. بھیڑ ہے، بڑی شخصیت ہے، بھیڑ ہے، مجمع ہے. آپ لوگوں نے بھی جنازوں میں شرکت کی ہوگی. کبھی یہ ہوتا ہے کہ چلے تھے تو ان کے ساتھ اور کچھ دور جانے کے بعد مولانا شبیل صاحب بغل میں آ گئے. ایسا ہو جاتا ہے. وہاں اس دن یہی ہو گیا. وہ خود کہتے کہ میں چل رہا تھا تب تک ان کے دوسرے شاگرد، وہ بھی امامے والے مولانا، وہ میرے بغل میں آ گئے. سامنے جنازہ ہے لوگوں کے کاندھے پر. اس دوسرے شاگرد نے دیکھا، اللہ مغفرت کہے یار کیا چیز تھے مرحوم، تب بھی یہ بدگمان ہے. انہوں نے اپنے دل میں کہا جی آپ کو کیا پتا ہے، دیکھیے دین کیا سکھا رہا ہے، ہم کیا پگڑی لگا کے کر رہے ہیں. پھر وہ دوسرا شاگرد کہنے لگا کہ یار ابھی تو قبرستان دور ہے، کہو تو ان کا ایک قصہ جو میرے ساتھ گزرا ہے سنائے تم کو، وقت بھی کٹ جائے گا. کہنے سنائیے. اب یہ دونوں شاگرد ہو گئے نا، ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس. کہنے لگا کہ تہران میں فلاں جگہ ایام فاطمیہ کی مجلس چل رہی تھی، عشرہ پورا. آخری مجلس جس دن تھی، ظاہر بات اس دن کمیٹی والوں نے، جماعت والوں نے اندھا چندہ کر کے اپنا ایک لفافہ تھا. اچھا بڑے ذاکر تھے تو لفافہ بھی اسی حساب سے تھا. اللہ کے انہوں نے مولانا صاحب کو لفافہ دے دیا، چائے وائے پی لی. اتنا بڑا عالم گاڑی ان کے پاس نہیں. شاگرد کے پاس کار ہے، استاد کے پاس کار. بھائی جب خرچہ آپ کا اس طرح کا، بتا رہا ہوں خرچہ نا، جب خرچہ آپ کا اس طرح کا ہے تو کہاں سے آپ کے پاس کار ہوگی.
کل نے سب لفافہ وفا رکھ لیا, مجھ کو بولا, دوسرا والا شاگرد ان کو سنا رہا, پہلے والے بدگمان کو, کہ میں سنو تمہارے پاس گاڑی ہے؟ کہا جی حضور گاڑی ہے. کہ میں نکالو تھوڑا مستی کر کے آتے ہیں. یہ دیکھیے نیک لوگ اس طرح مستی کر کے آتے ہیں, آج پیسہ ملا ہے نا, چلو مستی کرتے ہیں. تو میں سمجھا نہیں, میں نے کہا ارے استاد آپ کی مستی میں بھی للہیت ہے اور ثواب ہے. کہو, میں بیٹھا گاڑی پر, لے کے آیا, وہ بھی آگے بیٹھ گئے. جی کہاں؟ وہیں چلو. یہ دوسرے والے شاگرد نے آدھی رات کو جہاں دیکھا تھا اپنے استاد کو عورت کے ساتھ, ہے نا, وہاں چل. تو یہ بھی چونکا رہی, اتنی رات کو وہاں. خیری تم سے کہا نا میں نے کہ آج پیسہ ملا, چلو کچھ مستی کرتے ہیں, چلو. تو کل اتنا روب استاد کا تھا کہ میں آگے کچھ بحث نہیں کر پایا, چلا گیا. میں وہاں پہنچے, گاڑی روکو, وہ لڑکی دیکھ رہے ہو جو سامنے بیٹھی ہے؟ کہا جی. کہ اس کو بلا لاؤ. میں نے کہا جی. کہ تم سے جتنا کہہ رہے اتنا کرو. اب یہ استاد کا اتنا اثر, یہ اتر گئے. کل بھائی آپ کو جناب بلا رہے ہیں. وہ آ گئی, اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا. اس کو کیا پتا ان کا کیا مقصد, وہ لوگ تو جس مقصد کے تحت وہی سمجھا ہے. آغا مہدی قوام نے کہا ادھر نہیں ادھر سامنے آؤ. سامنے آئے. ابھی تازہ 15 منٹ پہلے جو انجمن نے لفافہ دیا تھا نا, اس بندے خدا نے پورا لفافہ ایسے ہی نکالا. کہا بیٹا میری یہ پگڑی دیکھ رہی ہو, ہم کیا سوچتے ہیں اور آدمی اندر سے کیا ہے. اسی لیے دین کہتا لا تقفو ما لیس لک بہ من العلم, خبردار جب تک 100% یقین نہ ہو جائے تب تک کان مت دھرو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا. ہر چیز سے, کان سے, آنکھ سے, دل, سب سے پوچھا جائے گا. خبردار بدگمانی مت کرنا. کل صاحب انہوں نے لفافہ نکالا. کہ میری پگڑی دیکھ رہی ہو؟ کہا ہاں. کالی ہے؟ کہا ہاں. کالی کا مطلب سمجھتی ہو؟ یعنی میں سید ہوں. سید کا مطلب سمجھتی ہو؟ یعنی میں اولاد فاطمہ میں ہوں. دیکھیے اولاد رسول ہو یہ سب نہیں کہا انہوں نے, وہ جملہ کہو جو جا کے چپکے, ہے نا, ایموشنل کرنا. تبلیغ بھی ایک بہت بڑا ہنر ہے, سب کے بس کی بات نہیں ہے. اچھا خاصا لڑکا نکلا ہے نماز پڑھنے کے لیے اتفاقاً, ادھر نماز کیوں نہیں پڑھتا جی؟ اب تو نہیں پڑھیں گے. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. تبلیغ کا یہ طریقہ نہیں ہے. قرآن نے رسول اللہ کی تعریف اسی بات پہ کی ہے, لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. پیغمبر اگر آپ تند مزاج ہوتے ایک آپ کے پاس نہ ٹکتا. تو تبلیغ کا اپنا ہنر ہے. تو انہوں نے کہا میں کیا ہوں, سید سمجھتی ہو نا, یعنی میں فاطمہ کی اولاد ہوں. ایموشنل جملہ. یہ جو میں لفافہ ہے نا, اس کو رکھ لو, میں نے اپنا ٹیلی فون نمبر لکھ دیا اس کے اوپر. جب کبھی تم کو ضرورت پڑ جائے پیسوں کی مجھ سے فون کر لینا, مگر خدا را یہ کام چھوڑ دو. میرے تعلقات ہیں, مجھ کو لوگ جانتے ہیں بہت سے, میں دیکھوں گا کوئی ڈھنگ کا رشتہ مل جائے گا میں تمہاری شادی کروا دوں گا. وہ پورا لفافہ اور یہ بھی جملہ. اور بیٹا جانتی ہو یہ میرا پیسہ بھی نہیں ہے, اشرا چل رہا تھا شہزادی کا, ان کے چاہنے والوں نے ان کے نام پر اکٹھا کر کے مجھ کو دیا, کہ میرا تھوڑی ہے, وہ تو انہی کا پیسہ ہے نا. فاطمہ کا پیسہ تم کو دے رہا ہوں اور فاطمہ کا واسطہ تم کو دے رہا ہوں. بیٹا یہ کام چھوڑ دو. بات ختم ہو گئی. میں اس کو پورا کروں گا, لیکن یہ چیز رک کر کے کہتا چلوں, یہ شاگرد بدگمان تھے اپنے استاد پر, لیکن دفن سے پہلے دوسرا شاگرد ان کے بغل میں خود سے آ گیا. من کان للہ کان اللہ اللہ. جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جائے گا. لاکھ دنیا بے عزت کرنا چاہے, جب تک میں تمہاری عزت صاف نہیں کر دوں گا دفن نہیں ہونے دوں گا. صلوات بر محمد. یہ چیز کربلا ہم کو سکھا رہی ہے. کربلا سے سیکھے آدمی اخلاص عمل کیا ہوتا ہے. اب یہ بات نکلے ایک دو ان کی داستانیں سے, کہ آدمی مخلص ہوتا ہے خدا کیسے ترقی دیتا ہے. بات ختم. اب یہ خود یہ تو شاگرد کا معاملہ ہے. یہ گئے نجف اشرف زیارت کے لیے. ایک بات اور بتائیں, ہر چیز سے بڑھ کے ہے, ہر چیز سے بڑھ کے ہے,
مرد مومن کی حاجت روائی ہر عمل سے بڑھ کے. اگر آپ یہ فرماتے ہیں, میں زیارت پہ تھا, حرم امیر المومنین میں زیارت اسٹارٹ کی, تب تک احساس ہوا کوئی میرے بغل میں کھڑا ہے. مجھ کو یہ فیل ہوا کہ پتہ نہیں بیچارے کو کیا ضرورت ہے, میرے زیارت کے چکر میں یہ کھڑا رہے گا. زیارت میں پھر پڑھ سکتا ہوں, میں نے کتاب میں, جی بھیا فرمائیے کوئی کام ہے آپ کو. یہ وہ لوگ کریں گے جن کو پتا ہے کہ اماموں نے کہا حاجت روائی ہر عمل سے بڑھ کے ہے. بھائی فرمائیے کوئی, وہ سامنے ایک وہ خاتون بلا رہی ہیں آپ کو. تب بھی میں نے زیارت نہیں شروع کی, پہلے پتہ نہیں کیا ضرورت ہے بیچاری کی. میں نے زیارت چھوڑی, باہر نکل گیا. وہ ایک لڑکی, گود میں بچہ. سلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام. پہچانا آپ نے مجھ کو؟ نہ. کون ہو تم؟ کہ یاد ہے مولانا صاحب, ایک بار آپ رات میں آئے تھے, آپ نے پورا لفافہ ہم کو پکڑا دیا تھا اشرے کا. کہاں؟ کہ مولانا صاحب پتہ نہیں آپ کی زبان کا کیا اثر ہوا, اسی رات میں نے توبہ کر لی, اور پھر آپ کی زبان کا اثر کہ آپ تک آنے کی ضرورت نہیں پڑی, اللہ نے رشتہ بھیج دیا. یہ جو آپ کو بلانے گیا تھا یہ میرا شوہر ہے, یہ گود میں میرا بچہ ہے. آئے تھے کہ اللہ نے گناہ کے دلدل سے نکالا, چلو زیارت کر کے اپنا گناہ اور کچھ دھلیں. تب تک آپ پر نظر پڑ گئی. میں نے کہا مولا تمہاری زیارت بعد میں کروں گی, جس نے مجھ کو گناہ سے بچایا ہے پہلے اس کا شکریہ. سمجھے آپ؟